ویلکم بیک۔ پاکستان کی جانب سے کشمیر سے متعلق ایک سوشل میڈیا کیمپین چلائی کی جا رہی ہے، رن کی جا رہی ہے بڑے اچھے لیول پر، اور اس نے انڈیا کو ناکوں چنے چبا دیے۔ اس پر بات کریں گے اوریہ صاحب کو۔ اوریہ صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب انڈیا بھی جو ہے نا اب بے دھڑک ہم سے ڈرنے لگ گیا ہے۔ دیکھیں، یہ میں سچی بات بتاؤں کہ میں اس کمپین کو دیکھ کے ایک دم سے کہتے ہیں بس جیسے تعریف کے جملے ملتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ذاتی طور پہ بالکل میرے مخالف آدمی ہیں، جبران ناصر صاحب، لیکن ان کا جو پیج ہے اس پہ اس نے چلائی ہے اور واقعی بہت اور داد کا مستحق ہے کہ اس نے اتنی اچھی کمپین چلائی ہے اور اتنی کریٹو یہ کمپین ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ بچے جو زخمی ہوئے ہیں پیلٹ سے اور اس سے گن سے جو چھرے لگتے ہیں اس کے ان کی تصویروں کو لگا کے انہوں نے پہلے تو اپنے ہیروز کی تصویریں لگائی فیس بک کے مالک کو، کیونکہ فیس بک جو ہے وہ بنیادی طور پر سمجھتا ہے کہ ہم بڑے آبجیکٹو قسم کے لوگ ہیں۔ اب بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اقلیت کا تو کوئی راج ہی نہ رہ گیا۔ جس ملک کی آبادی 1 ارب ہے اور وہ وہاں کلک کرنے لگتے ہیں اس کو نیگیٹو طور پہ، تو کمیونٹی فیلنگ، یہ تو آپ نے بڑا غلط کیا۔ وہ تو جس دنیا چاہے کہ جس کو ڈرون دیں گے، دنیا کے اندر بنیادی طور پر انسان جو ہے اکویلٹی کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے رائے عام۔ اس لیے میں جمہوریت کو بنیادی طور پہ کہتا ہوں، جمہوریت کو بلکہ میں کیا کہتا ہوں، دنیا پوری کہتے ہیں اٹس اے ٹرینی آف میجورٹی۔ یہ جو ہے 51% کا جبر ہے 49% کے اوپر، اور یہ ٹرینی آف میجورٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو انہوں نے کلک کرتے تھے ہم ختم کرتے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ انسانوں کو دیکھتے ہیں، آپ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ فلسطینیوں کے مقابلے میں یہودی کتنے ہیں اس دنیا کے اندر؟ کیا یہودیوں کو صرف اس لیے کہ آپ وہ کلک کرتے ہیں؟ نہیں، آپ جان بوجھ کے یہودیوں کے بارے میں یہ تصور بناتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے۔ اب کشمیریوں کی پرسیکیوشن کسی کو نظر نہیں ہے۔ اس کمپین نے اصل بنیادی طور پر ایک کمال یہ کیا ہے کہ اس کمپین نے ان کو ایک بیک فٹ پہ لے گئی۔ یہ دیکھو تمہارا چہرہ یہ ہے، اگر تمہارا چہرہ ایسا ہو جاتا، اگر تم اس طرح معذور ہو جاتے، اگر تمہاری آنکھیں چلی جاتی تو تم کیا کرتے، اور تم کس طرح آنکھیں چھپائے پھرتے، اور تم کس طرح اندھے ہو کے گھومتے، اور کس طرح معذور ہوتے، اور تمہارے ساتھ بیتتی کیا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ معذوری کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لیونگ آدمی جو ہے نا اس کا عادت ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر۔ ایک آدمی جو کہ آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اچانک اس کی آنکھ سایہ چلے جائے تو پہلی بات ہے کہ اس کو اس سارے آرڈیل سے نکلنے کے لیے کم سے کم 4-5 سال لگتے ہیں، ہمت جٹانے کے لیے، بہتر اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے بہت لمبا سا پروسیس ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں کبھی پھول دیکھا کرتا تھا، اور کبھی میں زندگی میں خوشبو اور رنگ دیکھا کرتا تھا، اور کبھی اب میں کچھ۔ اس سارے معاملے میں فیس بک کا کیا کردار ہے؟ فیس بک کے اوپر بھی اگر کوئی فلیگ کر دیتا ہے کسی کی کیمپین کو تو اس کو رپورٹ ہونے کے بعد بند کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا آج تو ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا قانون بھی آ گیا نا، اور سوشل میڈیا کا قانون میں سمجھ آتی پکڑیں گے۔ سوشل میڈیا بنیادی طور پر فیس لیس قسم کی چیز ہے، اور آپ میں خود سوچے میرے اپنے کو 10-12 پیج بنے ہوئے ہیں، اور جس کو جو جی چاہتا ہے میرے نام سے اس میں لکھتا چلا جاتا ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے لکھ رہا ہے، اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ وہ تو آپ کنٹرول نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، اور چونکہ آپ ظاہر بات ہے آپ نے کمپین اپنے جسے کہتے ہیں نا آپ کے ارادے ہیں اس کے پیچھے، موٹیوز ہیں نا چھپے ہوئے، کہ ہم اس طرح آپ لوگوں کے اندر جس طرح کی چاہیں گے کمپین چلا لیں گے اور لوگوں کو ایک قسم کا قائل کر لیں گے، کسی سے لوگوں سے نفرت پیدا کر لیں گے، وہ ان کا اسی لیے انہوں نے سوشل میڈیا کو آگے بڑھا۔ سوشل میڈیا بیسیکلی فیس لیس چیز ہے، بے چہرہ قسم کی چیز ہے۔ اس بے چہرہ قسم کی صورتحال کے اندر آپ چیزیں آگے لے ایکسپٹ کچھ ویڈیو، لیکن سر اس کی پاور کو ہم بالکل نیگلیکٹ تو نہیں، بہت زیادہ کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ وہ دور آ گیا کہ سوشل میڈیا سے ویڈیوز آتی ہیں، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا اس کو ہائپ دیتا ہے۔ ویڈیو کی اور چیز ہے، ایک ہوتا ہے کہ ویڈیو تو آپ ویڈیو پھر بھی ٹیمپر ہوتی ہے، ویڈیو اور چیز ہے، لیکن ایک نا کہ جس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے ارشادات آ رہے ہوتے ہیں، وہ اور چیز۔